وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يأبى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई किबरियाई उस मालिकुल मुल्क अल्लाह तबारक व तआला
کی ذات کے لیے خاص، جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا، حاجت روا، ہم سب کا پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک الہ ہے، انگنت لا تعداد بے حساب درود و سلام ہوں احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ دوستو، پچھلے جمعہ میں نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کے انعامات کے حوالے سے بات ہوئی۔ آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اطاعت رسول کتنی ضروری ہے، کیوں ضروری ہے، اس کا حکم کیا ہے، اور اس کا ذکر ہم زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد ملنے والی زندگی میں بھی کرتے ہیں۔ اطاعت رسول یہ ہمارا بنیادی عمل ہے، اور یہی سے آغاز ہوتا ہے اعمال صالحہ۔ جتنے بھی ہم نیک عمل جن کو سمجھ کے کرتے ہیں، جن عمل کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے عمل ہیں، یہ کامیابی والے عمل ہیں، ان عملوں کی پہچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں ملتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی ایسی چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور نہ کر دے، میں نے ایسی کوئی چیز چھوڑی نہیں جو تمہیں بتائی نہ ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں، جتنے بھی احسن کام ہیں، جتنے بھی حسنہ کام ہیں، وہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں بتا گئے۔ جتنے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں، جتنی بھی آگ میں گرنے والے اعمال ہیں، جتنے بھی اللہ سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، جتنے بھی شیطان کے قریب کرنے والی چیزیں ہیں، وہ بھی نبی علیہ السلام بتا چکے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اطاعت رسول کریں، اطاعت حبیب کبریا کریں، اپنے محبوب امام الانبیاء کی اتباع کریں، آپ کی پیروی کریں، تو پھر ہر اچھا عمل ہم کرنے والے ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی علیہ السلام کی اطاعت کرنا یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، وہ اطاعت کرو، وہ فرما برداری کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اطاعت اور فرما برداری اتباع کرو، پیروی کرو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، جیسے اللہ کے حکموں کو ماننا ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام کے حکموں کو ماننا ہے۔ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اس کو چھوڑ کے، اس اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دیں، اپنے عمل کو
کیا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری والا ہے؟ کیا اس طریقے میں جس پہ میں عمل کر رہا ہوں اس سے کوئی اللہ کی حد تو نہیں توڑی جا رہی؟ اللہ نے جو حدود و قیود مجھ پہ لگائی ہیں، اللہ نے جو پابندیاں لگائی ہیں، اللہ نے جو میرے گرد ایک گھیرا لگا دیا کہ اس کے اندر رہنا ہے تو کیا میرا یہ عمل، کیا یہ میرا طریقہ اس دائرے کو توڑ تو نہیں رہا، ان حدوں کو پھلان تو نہیں رہا؟ میرا عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، اطاعت و فرما برداری میں ہے، پھر تو میں کامیاب ہوں، پھر تو میں کامران ہوں گا، پھر تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لوں گا، پھر تو میں ان جنتوں، ان باغاتوں جن کے نیچے اللہ نے نہریں چلا دی، دودھ و شہد کی نہریں ہیں، وہاں پہ ایسی ایسی خوبصورت اتنی اعلیٰ چیزیں ہیں جن کے متعلق انسان کی سوچ بھی نہیں جاتی، جن کو انسان نے آج تک سوچا ہی نہیں، ایسی ایسی خوبصورت وہاں پہ اتنی مزیدار چیزیں ہیں، اتنا اچھا ذائقے والے پھل فروٹ ہیں، اتنی خدمت گزار وہاں پہ لونڈیاں، وہاں پہ ان کو حوریں ملے گی، غلمان ملے گے، ان کی خدمت کے لیے، اس باغات میں جانے کے لیے جو میں نے کامیابی حاصل کرنی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کرنی ہے، آپ کی فرما برداری میں کرنی ہے، آپ کی تابع داری میں کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، ہم ان کو داخل کریں گے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، وہ انہی میں رہے گا، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔ آج ہم اپنی کسی بھی جگہ پہ ہم نے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنی ہو، اگر کوئی شخص، کوئی بچہ پڑھائی کر رہا ہے تو اس نے کامیابی حاصل کرنی ہے اپنے امتحانوں میں، تو وہ اپنے استاد کی رہنمائی میں رہتا ہے، جو استاد لائن دیتا ہے اسی کے مطابق وہ اپنے عمل کو رکھتا ہے، اپنی پڑھائی کو رکھتا ہے، اپنے طریقہ کار کو اس عمل کے مطابق کرتا ہے، جو سوال نامہ اس کو ملتا ہے جواب اسی کے مطابق دیتا ہے۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ سوال کسی پانی کے متعلق ہو اور وہ اسٹوڈنٹ جواب جو ہے آم کے متعلق لکھ دے، کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کو کھانے کے متعلق پوچھا جائے اور وہ پینے والی چیزوں کا لکھ دے، کبھی یہ نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے سوال کیا گیا کھانے کے متعلق تو وہ کھانے والی چیزوں کا لکھے گا، پینے والوں کا نہیں لکھے۔ اس کو پانی کی خاصیت کے متعلق پوچھا جائے گا تو وہ آپ کی حقیقت کو بیان نہیں کرے گا۔ آج ہمیں اپنی زندگیوں میں جو سوال نامہ ملا ہے، جس بات کا حکم ہمیں ہمارے آقا نے دیا ہے کہ میرے رسول کی اطاعت کرنی ہے، میرے رسول کی پیروی کرنی ہے، یہی ایک سوال ہے، اور سارا جواب ہم یاد کرتے رہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو سنتے رہتے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھتے رہتے ہیں، مگر جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم اپنے جوابوں کو بدل دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جو ہم نے پڑھا اپنے سوال کے مضمون کے حوالے سے، جو ہمیں پڑھایا گیا، جو کتاب ہمیں ملی، اس کے مطابق اگر ہم نے جواب نہیں
نہیں دیا تو کیسے کامیاب ہو جائے؟ اور اسی سوال کو زندگی میں تو نبی علیہ السلام نے بتا دیا. صحیح بخاری کی روایت فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، تمام کی تمام امت میری جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر وہ بندہ جس نے انکار کر دیا، جس نے منہ موڑ لیا. تو صحابہ کرام نے پتہ کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یابا، وہ کون لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ ایسا کون شخص ہوگا جس کو ملے انعام اور وہ اپنا انعام لینے سے انکار کر دے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس بندے نے میری اطاعت کی، جس بندے نے میری فرما برداری کی، جو میری سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتا رہا، وہ تو جنت میں جائے گا. اور جس بندے نے میری سنت کو چھوڑ دیا، جس بندے نے میری سیرت کو چھوڑ دیا، جس بندے نے میرے حکموں کو چھوڑ دیا، اس نے انکار کر دیا. نبی علیہ السلام کی سیرت و صورت، اللہ کا پورا قرآن بھی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے اور صحیح احادیث بھی نبی علیہ السلام کی سیرت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں ان عملوں کو پرکھیں، ان کے متعلق تحقیق کریں. کیا جو میں عمل کر رہا ہوں، جو میرا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، چاہے اس میں دینوی زندگی ہے یا دنیاوی زندگی ہے، میں دیکھوں میری صبح ہے یا شام ہے، آیا وہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق ہے؟ کیا وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق ہے؟ اگر تو ہے پھر تو انشاءاللہ وہ کامیاب و کامران ہے، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. کیونکہ صرف یہ معاملہ دنیا ہی میں نہیں، اس کے متعلق حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی 1053 نمبر، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اتیت عائشہ رضی اللہ عنہا زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون وإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس قيام فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آيات فأشارت أي نعم قالت فقمت حتى تجلاني غشي فجعلت أصب فوق رأسي الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أراه إلا قد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثله قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما كانت أسماؤه يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو المؤمن لا أدري أي ذلك قال تسمع
فقد علمنا ان كنت لموقنا واما المنافق او المرتاب لا ادري ايتهما قالت اسماء لا ادري سمعت الناس يقولون فقلت. صحیح البخاری. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کی بیوی زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئی. میں نے دیکھا کہ اس دن سورج گرہن تھی. میں نے لوگوں کو دیکھا وہ قیام میں تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور اما جی عائشہ صدیقہ بھی نماز پڑھ رہی تھی. تو کہتی ہے میں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے اشارے سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا سبحان اللہ، پاک ہے میرا اللہ. وہ کہتی ہے میں نے پھر اشارہ سے پوچھا اس نشانی کے متعلق، دونوں نے ہاں کہا اور میں بھی کھڑی ہو گئی نماز کے لیے. حتیٰ کہ جب میں کھڑی ہوئی تو میرے سر چکرا گیا. غشی کی کیفیت ہوئی تو میں نے اپنے سر پہ پانی ڈالا. جب نبی علیہ السلام فارغ ہوئے اس نماز سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اللہ کی پاکی بیان کی. پھر کہا آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے وہ اس سے پہلے نہیں دیکھا. اس مقام پہ کھڑے ہو کے میں نے جنت اور دوزخ کا نظارہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ جو قبر میں فتنہ تمہیں پڑے گا، جس فتنے کا تمہیں قبر میں سامنا کرنا پڑے گا، وہ فتنہ دجال کے فتنے جیسا ہوگا یا اس سے کم ہوگا. تو وہ راوی کہتی ہے مجھے اس میں تھوڑی ہدایت میں کمی ہے یا فرق لگا. کیا انہوں نے کہا اس جیسا ہے یا اس سے کم ہے؟ اور کہتے ہیں کہ علم کا بحاظ کہ تم اس میت کو کہا جاتا ہے جس کو ہم دفنا چکتے ہیں، جب وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو یہ سوال کیا جاتا ہے تم اس شخصیت کے متعلق کیا جانتے ہو؟ تو جو بندہ نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے یا اپنے یقین میں سچا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جاءنا بالبینات والہدی، یہ ہمارے پاس آئے تھے نشانی کے ساتھ، ہدایت لے کے آئے تھے اللہ کی طرف سے. یہ ہماری طرف ہدایت لے کے آئے تھے، اللہ کی نشانیاں لائے تھے. فَعَجَبْنَا، ہم نے قبول کر لیا. وَآمَنَّا، ہم ان پہ ایمان لے آئے تھے. وَاتَّبَعْنَا، صرف ایمان لانے سے ہی کام چلا، ہم نے ان کی پیروی کی. وَاتَّبَعْنَا، ہم نے ان کی اطاعت کی. وَاتَّبَعْنَا، ہم نے ان کی تابعداری کی، ان کی پیروی کی، ان کی سیرت پہ عمل کیا، ان کے حکموں کو مانا، ان کی حدیث کا انکار نہیں کیا، ان میں اترنے والے قرآن کا انکار نہیں کیا. چاہے وہ ایک آیت ہو یا پورا قرآن ہو، چاہے وہ ایک حدیث ہو صحیح، اس کا انکار نہیں کیا. کہ اپنے کسی بڑے کی وجہ سے، اپنے کسی گروہ کی وجہ سے، اپنے کسی
قبیلے کی وجہ سے، اپنی کسی رسم کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی حدیث کا انکار نہیں کیا۔ وَاتَّبَعْنَا، ہم نے ان کی پیروی کی۔ فَيُقَالَ لَهُ، تو اسے کہا جاتا ہے نام صالحاً فَقَدْ عَلِمْنَا إِن كُنْتَ لَمُوقِنًا، ہمیں پتہ ہے اے مرد صالح کہ تو نیک آدمی ہے، کہ تو سچا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوْ الْمَرْتَابُ لَا أَدْرِي أَيَّتَهُمَا، پھر کہتے ہیں کہ مجھے اس بات میں سمجھ نہیں آئی کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ منافق یا کوئی گناہگار فاسق، جب اس سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ سمعت الناس یقولون، میں تو لوگوں سے سنا کرتا تھا وہ کہتے تھے، فقلت، میں بھی کہہ دیتا تھا، جو لوگ کہتے تھے میں بھی وہ کہہ دیتا تھا۔ میں نے جو لوگوں سے سنا وہی بات دہرا دی۔ کبھی میں نے اللہ کا قرآن کھول کے پڑھا نہیں، کبھی میں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق کی نہیں، کبھی میں سیرت کی طرف غور کیا ہی نہیں۔ میں نے تو جو سنا اس پہ عمل کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا مرنے کے بعد بھی جب انسان قبر میں ہوگا تو سب سے پہلے جب اس کی کامیابی کی یہ نشانی ملتی ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے متعلق جب اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ تم ان مرد صالح کے اس شخص کے متعلق کیا جانتے ہو، تو وہ کہتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ ہم میں نبی بن کے آئے، ہم نے ان کا یقین کیا، ہم نے ان کی تصدیق کی، ہم نے ان پہ ایمان لائے، ہم نے ان کی اتباع کی، ہم نے ان کی پیروی کی۔ اطاعت رسول کیوں ضروری ہے؟ اطاعت رسول اس لیے ضروری ہے کہ ہم کامیاب و کامران ہو سکیں۔ ہم وہ جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کی ہے اس جنت کے مہمان بن سکتے ہیں۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس کے حصول کے لیے ہر بندہ کوشش کرتا ہے۔ ہر بندہ دعویٰ دار ہے کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جنت میرے والے رستے میں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، جنت تمہارے والے میں نہیں، میرے والے طریقے میں جنت ملے گی۔ دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں، تم چھوڑ دو، یہ جنت والا رستہ ہے، ہم درست ہیں۔ نہیں دوستو، کوئی بھی درست نہیں ہو سکتا، کوئی بھی رستہ ٹھیک نہیں ہے جب تک وہ رستہ اتباع رسول والا ہے، جب تک وہ رستہ اللہ کے قرآن والا نہیں، نبی علیہ السلام کے فرمان والا نہیں۔ اگر وہ خواہشوں کی پیروی ہے، اباء و اجداد کے طریقوں پہ ہے تو وہ قدر کامیاب نہیں۔ کامیاب رستہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن والا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والا ہے۔ آج دنیا میں بھی اس کے چرچے ہیں، کل مرنے کے بعد بھی چرچے ہوں گے، مسجد معاشر میں بھی یہی چرچے ہوں گے۔ اتباع والے ہی عہدے کوثر پہ جائیں گے، پانی پیئیں گے۔ جنہوں نے اتباع، جنہوں نے پیروی نہیں کی ہوگی، ان کے متعلق کیا فرمایا جائے گا؟ لے جاؤ ان کو، مجھ سے دور کر دو، سوکن سوکن۔ جب وہ جائیں گے قریب تو فرشتے کہیں گے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے آپ کی سیرت کو مکمل نہیں جانا، جنہوں نے آپ کے حکموں میں کمی تلاش کی تھی۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ نبی علیہ السلام پوری بات بتا کے نہیں گے، نبی علیہ السلام کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی تھی جو ہم پوری کر رہے ہیں، تو ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اتباع کرنے والا، پیروی کرنے والا، اطاعت رسول میں زندگی گزارنے والا وہ کامیاب ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ راوی ہے حدیث کے، یہ بھی صحیح بخاری کی 7283 نمبر روایت ہے۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری مثال اور جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے
جو چیز مجھے بھیجا گیا ہے وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی قوم کو کسی ایسے لشکر کے متعلق بتائے جس کو وہ کہے کہ میں نے ایک لشکر کو دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کسی کے بات پہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں نے دیکھا تھا تو بتا رہا تو وہ بندہ اپنی قوم کو ڈراتا ہے، کہتا ہے میں نے ایک لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور ان کو بڑا کھلا ننگا ڈرائے کہ ایک لشکر آ رہا ہے، اس کے سے بچنے کے لیے اپنا تحفظ کر لو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو ان کو بتاتا ہے کہ اس کے لیے اپنی تیاری کر لو، کہیں محفوظ ہو جاؤ، تو جنہوں نے اس کی اتباع کی، کہتے ہیں قوم کے کچھ لوگوں نے اس شخص کی اتباع کی، اس کی پیروی کی، اس کی بات کو مان لیا، فَادْلَجُوا فَانْطَلَقُوا عَلَىٰ مَحَلِّهِمْ فَنَجَوْا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن لوگوں نے اس کی بات کو مان لیا وہ وہاں سے نکلے، محفوظ پناہ گاہ میں گئے، وہاں پہ جا کے انہوں نے پناہ حاصل کر لی، وہ اس سے بچ گئے۔ اور دوسرے وہ قوم کے لوگ تھے جنہوں نے اس کی بات کو ہلکا جانا، جن نے اس کی بات کو جھٹلا دیا، کہا نہیں یہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم تو اپنی مرضی سے کر لیں گے، یہ بھی چل سکتا ہے، یہ بھی اچھا عمل ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں، ہم یہی رہتے ہیں، لشکر آ جائے کوئی پرواہ نہیں، ہم نے تو نہیں دیکھا لشکر کو۔ اس نے ان لوگوں نے انکار کر دیا اس شخص کی بات کا اور اپنے گھروں میں رہے۔ صبح ہوئی، اس لشکر نے حملہ کیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا فَذَلِكَ مَثَلُ مَنْ أَطَاعَنِي فَاتَّبَعَنِي فَأَجِيبُ بِهِ وَمَثَلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے ہی میرے اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کی مثال ہے، جنہوں نے میری اطاعت کی، جنہوں نے میری پیروی کی، وہ لوگ تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے جا کے پناہ لے لی، محفوظ پناہ گاہ میں چلے گئے، اور جنہوں نے میرا انکار کیا، جنہوں نے میری نافرمانی کی، ان کی مثال ایسے ہے جیسے انہوں نے اس شخص کو جھٹلا کے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، حق کو چھوڑ دیا، حق بات کا انکار کر کے اپنی خواہشوں کی آج پیروی کی جا رہی ہے۔ ہم لوگ صرف آباء و اجداد کے طریقوں کو ہی نہیں دیکھ رہے، آج کل ہم اپنی خواہش کے مطابق، یہ سب سے بڑا، یہ خواہشوں کا جو بت ہے، یہ سب سے بڑا انسان کی گمراہی کا سبب اس کی خواہش ہے۔ جب وہ کسی بھی حق کو چھوڑنے کے لیے، حق والے رستے کو چھوڑنے کے لیے اپنی خواہشوں کو پیچھے چلتا ہے تو خواہشیں اس کو دلیلیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیتی ہیں، چاہے ان کا کوئی سر ہو نہ پیر ہو، مگر وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے ایسی ایسی باتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، مگر دل ہے کہ پھر بھی مانتا نہیں، دل میں وہ کھٹکا رہتا ہے، جو کسی گناہ پہ کھٹکا رہتا ہے نا انسان، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے دل میں کھٹکا ضرور رہتا ہے۔ دوستو، اطاعت رسول دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے، اطاعت رسول کل قبر میں بھی پوچھا جائے گا، کامیابی کا سبب بنے گا، اور اطاعت رسول کل جب معاشر کا میدان ہوگا تو جنت میں جانے کے لیے وہاں بھی پوچھا جائے گا، اور کامیابی کا سبب اطاعت اور فرما برداری اور پیروی رسول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی فرما برداری میں زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کیونکہ جب تک ہم پڑھیں گے نہیں ہم سمجھنے کی طرف نہیں جائیں گے، جب ہم پڑھیں گے تو سمجھنے کی طرف بھی جائیں گے، جب ہم سمجھیں گے تو پھر عمل کی طرف بھی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل والا انسان بنا، ہم عمل کر کے کامیابی حاصل کریں، ہم عمل کر کے نجات حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی علیہ السلام کی سچے دل سے پیروی کرنے والے ہوں، ہم اپنے عمل سے ثابت کریں، صرف زبان سے بات نہیں بنے، عمل سے زندگی بنتی، عمل کر کے ثابت کر دے کہ جس بات کا ہمیں پتہ چل گیا یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی بھی پرواہ نہ کی، پھر کسی تان کرنے والے کی تان کی بھی پرواہ نہ کی جائے، پتہ چل گیا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ سمیعنا و اطعنا، سن لیا تو مان لی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔